السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کے ویڈیو میں ہم فخر الاولیاء سید الاصفیاء محب النبی حضرت سیدنا شاہ خواجہ فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ علیہ فخر جہاں کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور پسند آنے کی صورت میں آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ٹائم اسٹامپ بھی دے رہے ہیں، آپ جہاں چاہیں اس پہ کلک کر کے آپ اپنے مطلوبہ عنوان سے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 12ویں صدی ہجری میں دہلی کی سرزمین پر اجمیری مدرسہ کی درسگاہ وہ مثالی درسگاہ تھی جس میں علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کی بھی تعلیم ہوتی تھی۔ اس مدرسے کے فارغین نہ صرف علوم اسلامیہ میں تبحر و کمال حاصل کرتے تھے، بلکہ تزکیہ نفس اور تطہیر قلب کے ذریعے راہ سلوک کے منازل بھی طے کر لیا کرتے تھے۔ اس عظیم اور بافیض مثالی درسگاہ کی مسند پر فخر الاولیاء سید الاصفیاء محب النبی حضرت سیدنا شاہ فخر الدین رحمہ اللہ علیہ فخر جہاں جلوہ افروز تھے۔ حضرت محب النبی کی ولادت باسعادت 1126 ہجری میں بمقام اورنگ آباد مہاراشٹرا میں ہوئی۔ سید الاصفیاء قطب الارشاد حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان کو جب معلوم ہوا کہ ان کے عزیز مرید و خلیفہ نظام ثانی حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ نے اس کا نام مبارک محمد فخر الدین تجویز فرمایا اور اپنا ملبوس خاص اس بچے کے لیے عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بچے کے شاندار مستقبل کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لڑکا شاہ جہاں آباد میں ہدایت و ارشاد کی شمع روشن کرے گا۔ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی اور حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ان کے تذکرے اور سیرت جاننے کے لیے آپ ان ویڈیوز کو لازمی طور پر دیکھیں۔ حضرت خواجہ فخر جہاں فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام سیدہ بیگم تھا، حضرت بندہ نواز گیسو دراز دکن علیہ رحمت رضوان کی خاندان سے تھیں۔ حضرت فخر الدین دہلوی رضی اللہ عنہ کے بہت سے القابات ہیں، جیسے سید الاصفیاء، فخر الاولیاء، سید المتقین، لیکن ان تمام القابات میں محب النبی آپ کا وہ لقب ہے جو آپ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ ملحق ہے، کبھی اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی محب النبی کہا جاتا ہے تو ہر شخص کا ذہن آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس لقب سے آپ ہی کی ذات مراد ہوتی ہے۔ آپ کے اس لقب کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ آپ رحمہ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اور حضرت چراغ دہلوی رضی اللہ عنہ کو اس لقب سے مخاطب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت محب النبی علیہ رحمت رضوان نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی اور دیگر کبار علماء اکرام سے شرف تلمذ حاصل کر کے متوسطات تک کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد استاذ العلماء حضرت علامہ میاں محمد جان جیسے جید عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان سے فصوص الحکم، صدرہ، شمش بازغہ وغیرہ جیسی کتابیں پڑھیں۔ فقہ اسلامی میں تبحر و کمال کے لیے آپ نے اپنے زمانے کے یکتا روزگار فقیہ، حاذق، مفتی اور صاحب دل عالم حضرت علامہ عبدالحکیم علیہ رحمت رضوان کی فیض بخش صحبت اختیار کی، اور ان کی شاگردی میں رہ کر فقہ حنفی کی معروف کتاب ہدایہ کو سبقاً پڑھا، اور فقہ اسلامی کا اس باریک بینی سے مطالعہ کیا کہ اس فن میں آپ کو ید طولہ حاصل ہو گیا، اور استاد نے آپ کو فقہ کی صنعت سرفراز فرما کر روانہ فرمایا۔ اس کے بعد تحصیل علم کے شوق نے آپ کو دکن حیدرآباد کے عظیم عالم حافظ احادیث کثیرہ حضرت اسعد الانصاری المکی کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ان سے آپ نے درس حدیث لیا اور سند حاصل کی۔ اس طرح آپ نے پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ علوم عربیہ کی تحصیل کی، اور معقولات و منقولات میں تبحر کمال حاصل کر کے مرجع علماء و مشائخ ہوئے۔ علوم دینیہ سے فارغ ہو کر آپ نے دیگر علوم و فنون کی بھی تعلیم حاصل کی، مثلاً طب، تیر اندازی سے متعلق کتابیں پڑھی اور فنون سپاہ گری میں مہارت حاصل کی۔ حضرت والد ماجد قدس سرہ نے بچپن ہی میں آپ کو بیعت کر لیا تھا، اور وصال سے قبل فخر جہاں رحمہ اللہ علیہ کو اجازت و خرقہ خلافت عطا فرما دی تھی، اور ساتھ ہی اپنا جانشین بھی مقرر فرما دیا تھا۔ چنانچہ تعلیم سے فارغ ہو کر آپ اپنے والد کے مسند سجادگی پر جلوہ افروز ہوئے، پھر گمنامی کے شوق نے آپ کو اس کو الوداع کہا، اور اخفاء حال کے لیے آپ نے لشکر میں ملازمت اختیار کر لی۔
اپنے حال اور اپنے مقام کو چھپانے کے لیے آپ نے لشکر میں ملازمت اختیار کر لی اور دن ملازمت کے کاموں میں بسر ہوتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزرتی۔ ان دنوں آپ سخت ریاضات و مجاہدات کیے۔ لشکر میں آپ نے اپنے حال کو چھپا کر رکھنے کے لیے مخفی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ لوگوں میں زہد و تقویٰ اور کمال ولایت کا چرچا ہونے لگا۔ خلق خدا کا آپ کی طرف متوجہ ہونا، اور جب شہرت بڑھنے لگی تو آپ لشکر چھوڑ کر اورنگ آباد چلے آئے۔ وہاں آپ نے گوشہ نشین رہ کر عبادت و ریاضت میں منہمک رہنا چاہا، لیکن یہاں بھی یہ ممکن نہ ہو سکا۔ خلق خدا کا ہجوم آپ سے فیض حاصل کرنے کی غرض ہمادم آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر رہتا۔ والد گرامی کا اشارہ پا کر آپ نے دہلی کا سفر فرمایا۔ یہاں آپ نے اپنے دادا پیر حضرت شاہ کلیم اللہ رحمہ اللہ علیہ جہاں آبادی کے روضہ مبارکہ پر حاضری دی۔ دادا مرشد کے پوتے نے آپ کا پرتباق استقبال کیا۔ 3 دن آپ خانقاہ مبارکہ میں قیام کیے، پھر دہلی کے اجمیری مدرسے کو آپ نے اپنے دعوت و تبلیغ اور ارشاد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ آپ کی درسگاہ کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں نہ صرف قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی تھی بلکہ سلوک و معرفت کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا اور طالب علم کو قرآنی بنایا بھی جاتا تھا۔ اجمیری درسگاہ کی اس خصوصیت کے سبب لوگوں کا ہجوم دہلی کے اسی مدرسے کی طرف امڈ پڑا۔ ملک کے طول و عرض سے لوگ جوق در جوق آ کر آپ کے حلقہ درس میں شامل ہونے لگے اور اپنے مقصود کو پا کر فائز المرام ہوئے۔ اس زمن میں حضرت سیدنا صادق علی مونس اللہ چشتی قمیصی رحمہ اللہ علیہ، حضرت نور محمد محاربی قبلہ عالم، حضرت سید بدیع الدین فخری، حضرت ضیاء الدین فخری اور حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی علیہ رحمت رضوان وغیرہ جیسے یکتا روزگار علماء اکرام کے نام قابل ذکر ہیں، جنہوں نے اجمیری درسگاہ میں آ کر حضرت فخر پاک محب النبی رحمہ اللہ علیہ سے علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ خم خانہ فخریہ سے فیض حاصل کر کے مرجع خلائق ہوئے۔ حضرت محب النبی رحمہ اللہ علیہ شریعت و طریقت کے امام تھے۔ قرآنی علوم میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ فقہ و حدیث آپ کا محبوب فن تھا۔ معقولات و منقولات میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ جلیل القدر علماء اکرام آپ کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ آپ کا تذکرہ بڑے والیانہ انداز میں فرماتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو اس وقت علمی دنیا کے صدر نشین تھے، آپ کا اسم شریف جس والیانہ انداز میں جگہ تحریر فرماتے ہیں اس سے ان کی عقیدت اور محبت ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ رقم طراز ہیں۔ برادر دینی جوہر حق غزینی، سالک راہ خدا جوئی، ملازم طریقہ صدق گوئی، مقبول جناب مولانا عالی جناب خلائق معاب و بالفضل مولانا فخر الملت والدین محمد قدس سر اللہ الامجد۔ حضرت محب النبی رحمہ اللہ علیہ صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ آپ کی تصانیف میں ایک نظام العقائد، دوسرا فخر الحسن اور تیسرا رسالہ مرجیہ قابل ذکر ہیں۔ یہ تینوں رسالے آپ کے تبحر علمی کا آئینہ دار ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی کتابوں کا دیکھنا ان کی علمیت اور قابلیت پر دلیل ہے۔ نظام العقائد جو فارسی زبان میں ہے، عقائد اہل سنت سے متعلق نہایت جامع کتاب ہے۔ رسالہ مرجیہ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین کے ایک بیان کی تشریح میں لکھا گیا ہے۔ رسالہ فخر الحسن، اس کتاب کو حضرت محب النبی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک بیان کے تردید میں تحریر فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب الانتباہ میں یہ اعتراض کیا تھا کہ ازروئے اصول حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا لقاء و سماع ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اس بیان کی تردید فرمائی اور محدثانہ انداز میں کلام کرتے ہوئے اصول حدیث کے روشنی میں یہ ثابت کیا کہ حضرت علی سے حضرت حسن بصری کا سماع و لقاء صحیح اور ثابت ہے۔ فخر الحسن اس کتاب کو اہل علم میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور صاحبان علم نے اس کتاب کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے وقت کے عظیم عالم دین بحر العلوم حضرت علامہ مولانا عبدالعلی فرنگی محلی رحمہ اللہ علیہ نے جب اس رسالے کا مطالعہ کیا تو اپنا تاثر ان الفاظ میں تحریر کیا۔ وہ لکھتے ہیں، تاریخ مشائخ چشت میں بیان ہے، احسن اعتقاد کے ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بزرگوں نے لکھا ہے حق ہے، لیکن یہ تحقیق جو مولانا نے کی ہمیں معلوم نہیں تھی۔ یہ رسالہ عربی زبان میں ہے، ایک زمانے تک شائع نہیں ہوا تھا۔
پھر خانقاہ غوثیہ ازدقیہ سہسرام نے اس کو شائع کر کے رسم اجرا عرس ازدق میں کیا۔ حضرت محب النبی علیہ رحمت رضوان ایک عظیم محدث تھے، ایک عظیم فقیہ تھے، لیکن جو رنگ آپ پر غالب تھا وہ رنگ تصوف تھا۔ آپ ایک عظیم الشان صوفی تھے۔ ایک صوفی کے نزدیک مخلوق خدا کی خدمت سے زندگی عبارت ہوتی ہے۔ حضرت فخر پاک کی پوری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے گزری۔ آپ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے اور ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے تھے، کسی حاجت مند کو نفی میں جواب نہیں دیتے تھے۔ آپ کے پاس جو بھی آتا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ چھوٹے بڑے کا فرق نہیں رکھتے تھے۔ حد یہ ہے کہ علالت اور امراض شدید میں بھی آپ اسی طرح آنے والے کا استقبال کیا کرتے تھے۔ آپ خلق عظیم کے مظہر تھے۔ ایک مرتبہ آپ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب جہاز میں سوار ہونے لگے تو ایک بڑھیا نے بڑھ کر سوال کیا، عرض کیا مجھے لڑکی کی شادی کرنی ہے اور میرا حال یہ ہے کہ فاقہ کرتی ہوں، کس طرح یہ کام میں انجام دوں؟ شاہ صاحب نے یہ سنتے ہی جہاز سے اپنا سامان اتار لیا اور جو کچھ زیادہ راہ تھا اس بڑھیا کے حوالے کر دیا، خود واپس وطن آ گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ فخر الدین رحمہ اللہ علیہ کو ایسا قلب عطا فرمایا تھا جو خدمت خلق کے جذبے سے ہمیشہ سرشار رہتا تھا۔ حضرت محب النبی رحمہ اللہ علیہ کی زندگی سیرت نبی کی آئینہ دار تھی۔ آپ صرف دوسروں کو خیر کی نصیحت کے قائل نہیں تھے بلکہ خود بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ آپ کے خوبیوں کے تذکرے سے تاریخ مشائخ چشت بھری پڑی ہے۔ حضرت محب النبی رحمہ اللہ علیہ اپنے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور غلام تھے۔ آپ کا دل سنت نبوی کے جذبے سے سرشار رہتا تھا۔ آپ ہر معاملے میں سنت نبی کا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے اور مریدین کو متوجہ کر کے فرمانے لگے، میں جس طرح بیٹھا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ ایک مقام پر حضرت محب النبی اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جنگ کے دوران میں بارود کے اثر سے میری آنکھوں کو نقصان پہنچ گیا اور ڈر تھا کہ بصارت بہت کم ہو جائے گی، لیکن سرمے کے استعمال سے بصارت میں زیادہ کمی نہیں ہوئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ متابعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ حضرت محب النبی رحمہ اللہ علیہ سے دین و سلسلے کا خوب فروغ ہوا۔ آپ کے خلفاء دور دراز تشریف لے گئے۔ آج پوری دنیا میں فخری خانقاہیں قائم ہیں اور وہاں حضرت فخر پاک فخر جہاں رحمہ اللہ علیہ کے فیضان کی بارش ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سلسلہ نظامیہ چشتیہ کا مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ علیہ کا وصال 27 جمادی الثانی 1199 ہجری کو اس وقت ہوا جب آپ کی عمر شریف 73 سال کی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ کے احاطے میں آپ کے روضے سے قریب حضرت فخر الدین فخر جہاں رحمہ اللہ علیہ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے اور ہر سال تاریخ وصال پر عرس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے فیس بک فدا نامہ پیج کو ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔